بیوروکریسی کے کام کو بہتر بنانے کے لیے بیوروکریسی کا جو اوور آل ورک لوڈ ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ محکمے ایسے ہیں جہاں پر کام کا لوڈ بہت ہی زیادہ ہے، جہاں پر افسران کو اور ماتحت عملے کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جبکہ کچھ محکمے ایسے ہیں کہ جہاں پر کام کا بوجھ بالکل بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ لوگ اپنی جابز کرتے ہیں، جس میں ان کے پاس بہت زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے اینڈ دے آر ہائیلی انڈر یوزڈ. دے جسٹ گیٹ سیلریز اینڈ بینیفٹس بٹ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. تو بہت سارے ایسے لوگ جو ان کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ان میں ایک طرح کی احساس محرومی پائی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کچھ دوسرے محکموں میں جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ زیادہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح مختلف لیولز پہ کام کا ورک لوڈ مختلف طرح کا ہے. فار ایگزامپل ہائر لیول پہ شاید کام کا بوجھ بہت کم ہو جاتا ہے اور مڈل لیول پہ جو افسران ہیں ان پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پولیس مین کو دیکھیں تو بہت سارے پولیس مین آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور جب پروٹوکول ڈیوٹیز ہوتی ہیں یا انتخابی جلسوں میں یا احتجاجی جلسوں میں ڈیوٹیز لگتی ہیں پولیس والوں کی، تو ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے ان ڈیوٹی آرز میں، کیونکہ کوئی سہولیات ان کے لیے نہیں ہیں، کوئی سروسز ان کے لیے نہیں ہیں جبکہ وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. اسی طرح ٹریفک وارڈنز کی ڈیوٹیز بہت سخت ہیں. انہیں دھوپ میں، بارش میں، سخت سردی میں کھڑے ہو کے ٹریفک کو مینج کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے بالکل موو نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کی اور نرسوں کی جو ورکنگ آورز ہیں بعض اوقات لمبے ہو جاتے ہیں اور کافی سٹریس میں انہیں کام کرنا پڑتا ہے، جبکہ ٹیچرز کی جاب میں کافی آسانیاں ہیں. انہیں چھٹیاں ملتی ہیں گرمیوں کی اور ایک فکسڈ ٹیچنگ آورز میں انہوں نے ٹیچنگ کرنی ہوتی ہے. اسی طرح جیسے بورڈ آف ریونیو ہے، اس میں جو فیلڈ کے آفیسرز ہیں ان کو کافی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ فیلڈ میں لوگوں سے ملنا بھی ہے اور کئی طرح کی اور ڈیوٹیاں بھی انجام دینی پڑتی ہیں. اسی طرح جیسے لوکل گورنمنٹس میں تحصیل میونسپل آفیسرز ہیں، یہ ٹاؤن میونسپل آفیسرز ہیں اور ٹاؤن آفیسرز ہیں، ان کو میونسپل فنکشنز کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری جگہوں پہ کام کرنا پڑتا ہے، جیسے پولیو کے خلاف مہم میں، ڈینگی فیور کے خلاف مہم میں، پھر رمضان بازار میں یا پرائسز کو کنٹرول کرنے میں، پروٹوکول ڈیوٹیز میں. تو ان کا ورک لوڈ بہت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان میں وہ موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی جو ایک اچھی بیوروکریسی کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو کام کو ریشنلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک تو پہلی سجیشن یہ ہے کہ جو بھی کام کسی کو سونپا جائے بیوروکریسی میں، وہ اس کے ایکسپیرینس اور اس کی اہلیت کے مطابق ہونا چاہیے، اور اوور ورک کا تصور بیوروکریسی میں ایلیمینیٹ کیا جانا چاہیے اور انڈر ورک کا تصور بھی بیوروکریسی میں ایلیمینیٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ لوگ جو اپنی سیلریز لے رہے ہیں اس کے مطابق اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق کام کریں اور زیادہ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں. ایک اور طریقے سے ہم کام کو ریشنلائز کر سکتے ہیں اور زیادہ ایفیشینٹ اور افیکٹو بنا سکتے ہیں بیوروکریسی کو. اف وی کین لنک پرفارمنس آف دی بیوروکریٹس ود دیئر پروموشنز. تو ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس میں پرفارمنس کی بنیاد پہ پروموشنز کے فیصلے ہوں. نو ڈاؤٹ پرفارمنس پروموشنز میں بہت اہم رول پرفارم کرتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیوروکریسی میں جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن ان کی پروموشنز بہت سلو طریقے سے ہوتی ہیں، بیکاز دیر آر مینی ادر کرائیٹیریاز آف پروموشنز آلسو. پھر کام میں بہت فلیکسیبلٹی کے پرنسپل کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. ہم بہت ریجڈ طریقے سے کام کرنے کے عادی ہیں. اگر بیوروکریٹس کو ایکسپیریمنٹس کرنے دیے جائیں
اور ان کو سیکھنے کی اجازت دی جائے تو وہ زیادہ فلیکسیبل طریقے سے کام کر سکیں گے اور زیادہ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ ایک اور جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بیوروکریسی میں انوویشنز کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے نئے طریقے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں سروسز کو پہنچانے کے اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ تو اگر بیوروکریسی میں انوویشنز کی انکریجمنٹ ہو اور بہت زیادہ اجازت ہو تو بہت ایسے طریقے ڈیولپ ہو سکتے ہیں جو زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو اگر کام کو اوورآل بنیادوں پہ ریشنلائز کر لیا جائے تو کسی میں ہارٹ برن کی فیلنگ نہیں ہوگی اور زیادہ تر لوگ یا افسران زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گے۔